پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 5 سبجیکٹ انگلش، اس کا ٹاپک گلیور امنگ دا لٹل پیپل، اس کا پارٹ 1 ہم نے کل پڑھا تھا آدھا حصہ، اور اس کا پارٹ 2 یعنی دوسرا حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ ابھی تک اس میں ہم نے پڑھا گلیور جو تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ ایک دن وہ ایک شپ کے ساتھ گیا، ایک جہاز کے ساتھ گیا جس میں 30 سواریاں تھیں۔ جہاز کا نام تھا دا اینٹیلوپ، اس میں 30 سواریاں، جہاز کا کیپٹن اور گلیور سوار تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا جس کی وجہ سے جو جہاز تھا دا اینٹیلوپ وہ ایک چٹان سے ٹکرا کر اس کے 2 حصے ہو گئے۔ تمام جو سیلرز تھے، ڈاکٹر، کیپٹن، سبھی نے اپنی جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی سمندر میں، لیکن سارے ڈوب گئے، صرف ایک آدمی بچا، وہ تھا گلیور۔ کسی طرح سمندر سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد وہ ایک جزیرے میں، ایک آئی لینڈ میں پہنچا، جہاں پر وہ چونکہ وہ تھکا ہوا تھا لہٰذا وہ سو گیا۔ اگلے دن وہ جاگا تو اس نے دیکھا کسی نے اس کو رسیوں سے بند کیا تھا، تو وہ جان گیا کہ یہ جو لوگ ہیں چھوٹے قد کے لوگ ہیں۔ اسی ملک میں وہ پہنچ گیا جس ملک کا نام ہے للی پٹ، یعنی ایسے لوگوں کا ملک جس میں چھوٹے لوگ رہتے تھے، صرف 6 انچ کے۔ تو آگے پڑھتے ہیں ہم پیج نمبر 24 پر۔ He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." وہ اوپر اٹھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جو انہوں نے رسیاں باندھی ہیں یہ اتنی بھی موٹی نہیں ہیں، دھاگے سے بھی زیادہ موٹی نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو آرام سے توڑ سکتا ہوں اور اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہوں۔ He broke 1 or 2 strings and was able to move his left arm a little. اس نے 1 یا 2 رسیاں توڑی اور اپنی جو بائیں طرف کا بازو تھا اس کو کسی حد تک کھول دیا۔ He tried to catch some of the little men. اس نے اس ایک ہاتھ سے ان ٹائنی مین کو پکڑنے کی کوشش کی، but they all slipped through his fingers and ran away. لیکن وہ اس کے انگلیوں کے درمیان سے سلپ ہو کے بھاگ گئے۔ Then there was a loud shout. اچانک سے ایک بھاری آواز آئی and little arrows came and hit Gulliver all over his body. چھوٹے چھوٹے تیر گلیور کی باڈی پر ہر طرف لگے۔ They were sharp and painful. وہ بہت تیز تھے، اس سے ان کو بہت تکلیف بھی ہوئی، درد بھی ہوا۔ Gulliver said to himself. گلیور نے اپنے آپ سے کہا، These arrows are very painful. یہ جو تیر ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہیں، ان سے مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ I won't try to break any more strings, but how can I free myself? اس نے کہا، اب کی بار میں ان کو نہیں توڑ سکتا، لیکن میں اپنے آپ کو کیسے آزاد کروں گا؟ Gulliver lay there quietly. گلیور وہیں پر آرام سے لیٹ گیا and did not move for a long time. بہت دیر تک وہ اسی طرح رہا۔ Now the tiny men did not shoot any more arrows at him. اس کے بعد ان چھوٹے قد کے لوگوں نے اس پر اور تیر نہیں پھینکے۔ They made a platform near his head. انہوں نے اس کے سر کے پاس ایک پلیٹ فارم بنایا۔ Several of them climbed on the platform. اس پر بہت سارے ٹائنی مین چڑھ گئے and one of them spoke. اور ان میں سے ایک ٹائنی مین نے تقریر کی، کچھ کہا۔ But Gulliver did not understand the tiny man's words. لیکن گلیور کو ان ٹائنی مینس کے لفظ، ان کی تقریر، ان کی زبان سمجھ میں نہیں آئی۔ گلیور was very hungry. وہ بہت بھوکا تھا and thirsty. اور پیاس بھی لگی تھی۔ He made some signs for food and drink. اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کھانا لانے کے لیے کہا اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ They understood his signs. انہوں نے اس کے اشارے سمجھ لیے and brought him baskets full of tiny loaves of bread and tiny fruit. انہوں نے اس کے لیے چھوٹی ٹوکریاں لائی جن میں روٹی کے ٹکڑے یعنی بریڈ لائی اور کچھ فروٹ لائے۔ گلیور ate 2 or 3 loaves at a time. گلیور نے اس بریڈ کے، اس روٹی کے 2-3 ٹکڑے کھائے۔ Then they brought him water in tiny tubs. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹبس میں اس کے لیے پانی لایا۔ He drank it. اس نے پانی پیا and then went to sleep again. اس کے بعد دوبارہ سونے کے لیے چلا گیا۔ The men then went to their king.
اس کے بعد وہ ٹائنی مین اپنے بادشاہ کے پاس گئے اینڈ سیڈ اور کہا دیئر از اے جائنٹ نیئر دا سی شور. انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا سمندر کے کنارے ایک جائنٹ ہے, ایک دیو کامت انسان ہے, ایک جن جیسا انسان ہے. He was sleeping and we tied him to the ground. وہ سویا ہوا تھا اور ہم نے اسے زمین کے ساتھ باندھ دیا. What shall we do with him? ہم اس کے ساتھ, اس دیو کے ساتھ, اس جن کے ساتھ کیا کریں؟ The king wanted to see the giant for himself. اس نے کہا میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں. He said make a very big cart. ایک بہت بڑا ایک ریڑا ہم کہہ سکتے ہیں, ایک گاڑی بنا ہوا. پٹ دا جائنٹ آن اٹ. اسی گاڑی میں, اسی ریڑے میں اس جائنٹ کو میرے پاس لاؤ. اینڈ برنگ ہم دیئر. دا ٹائنی مین سون میڈ اے ووڈن کارٹ. انہوں نے لکڑی لائی, اس کی ایک چھوٹی سی گاڑی بنائی. اٹ واز 2 meters لانگ, جو 2 میٹر لمبی تھی, اینڈ 1 meter وائڈ, 1 میٹر چوڑی تھی. اٹ ہیڈ 22 wheels. اس گاڑی کے 22 ٹائر تھے. دا wheels were also made of wood. اس کے جو ٹائر تھے وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے تھے. hundreds of tiny horses pulled the cart. 100 کے قریب گھوڑے لائے گئے جنہوں نے اس ریڑے کو, اس گاڑی کو کھینچا. اینڈ hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it. تقریباً 100 کے قریب ٹائنی مین آئے اور انہوں نے گلیور کو اس گاڑی پر رکھ دیا. Then the horses pulled the cart with Gulliver on it. اس کے بعد اس گاڑی پر گلیور کو لے آیا گیا بادشاہ سلامت کے پاس. The next day they reached the gate of the city. اگلے دن وہ شہر کے پاس پہنچ گئے. Then the king of Lilliput came and saw Gulliver. اس کے بعد بادشاہ سلامت آئے اور گلیور کو دیکھا. He was very surprised and said to himself, oh, this man is very big. His arms and legs are like tall trees. جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا اوہ یہ آدمی کتنا بڑا ہے, اس کی ٹانگیں, اس کے بازو جیسے لمبے درخت ہیں. Gulliver was taken to an old temple and put there. اس کے بعد گلیور کو ایک پرانے مندر میں لیا گیا. The king's men tied one of his legs with strong chain to a pillar. اس کے بعد بادشاہ کے لوگوں نے, اس کے محافظوں نے اس کی ایک ٹانگ چینز کے ذریعے, زنجیروں کے ذریعے انہوں نے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا. Crowds of people came. پھر وہاں پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. And saw him. اور اسے دیکھنے لگے. Some of them shot arrows at his face. کچھ لوگوں نے اس کے منہ پر تیر مارے. But the king stopped this. لیکن بادشاہ نے انہیں منع کیا. Gulliver did some funny tricks and pleased the king and the people. گلیور نے کچھ ایسی حرکات, کچھ ایسی ٹرکس کی جس سے بادشاہ اور وہ ٹائنی مین خوش ہو گئے. Then one day Gulliver said to the king. ایک دن گلیور نے بادشاہ سے کہا پلیز ٹیک اوے مائی چینز, آئی وانٹ ٹو واک اباؤٹ. اس نے کہا آپ میری زنجیریں کھول دیں, میں چلنا چاہتا ہوں. دا کنگ سیڈ. بادشاہ نے جواب دیا دیٹ ول بی ڈینجرس. یہ تو بہت خطرناک ہوگا. یو ول واک آن پیپلز باڈیز اینڈ کل دیم. آپ تو لوگوں کے اوپر چڑھ جاؤ گے, اس کے بعد ان کو مار دو گے. اس کے بعد اگلے پیج پر, پیج نمبر 26. No, I will be careful. I will not kill anyone. اس نے کہا نہیں, میں دھیان سے چلوں گا, میں کسی کو نہیں ماروں گا. Your people will be quite safe. Gulliver said. گلیور نے کہا آپ کے لوگ, آپ کے شہری بالکل محفوظ ہوں گے. The king said to his men, take his chains away. He is not a dangerous giant. بادشاہ نے اپنے محافظوں سے کہا اس کی زنجیر, اس کی چین کھول دو, یہ کوئی خطرناک دیو نہیں ہے, یہ ایک اچھا انسان ہے. Then Gulliver was free. اس کے بعد گلیور کو کھلا چھوڑ دیا گیا, آزاد چھوڑ دیا گیا. And he lived among the people of Lilliput for several months. اس کے بعد وہ کئی مہینوں ان کے پاس رہ کر واپس چلے آئے. تو اس کے ساتھ یہ لیسن ہماری ختم ہو گئی. اس میں آج ہم نے کچھ نئے ورڈ سیکھے, جیسے تھریڈ کا مطلب دھاگا, تھک کا مطلب موٹا, فری کا مطلب آزاد, کیچ کا مطلب پکڑنا, شارپ کا مطلب تیز, پینفل کا مطلب تکلیف دہ یا درد برا, کوائٹلی کا مطلب خاموشی سے, لاؤڈ اونچی آواز میں, ہنگری بھوکا, تھرسٹی پیاسا, فوڈ کھانا, کنگ بادشاہ, جائنٹ
देव या जिन, कार्ट रेड़ा छोटी गाड़ी, सिटी शहर, टेम्पल मंदिर, डेंजरस खतरनाक, किल मारना, सेफ महफूज। इसमें हमने कुछ न्यू वर्ड्स भी देखे जैसे सेलर, रोर, स्ट्रक, ले, टाई, स्ट्रिंग्स, टाइनी, लोफ, जाइंट। और ग्लासरी में हम यही अल्फाज के माने भी दे सकते हैं। सेलर का मतलब हो गया मुसाफिर, रोर का मतलब हो गया गरजना, स्ट्रक का मतलब टकर जाना, ले का मतलब नीचे लेट जाना, टाई का मतलब बांध देना, स्ट्रिंग्स का मतलब छोटी रस्सियाँ, टाइनी का मतलब बहुत छोटा, लोफ का मतलब रोटी का टुकड़ा, जाइंट का मतलब देव। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।